الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ اس سے پہلے شرح السنہ میں بات چل رہی تھی کہ امام برباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَعَلَمْ أَنَّ الْخُرُوجَ مِنَ الطَّرِيقِ عَلَى وَجْهَيْنِ، صراط مستقیم سے بہک جانے کا دو سبب ہوتا ہے۔ انسان صراط مستقیم سے جو محروم ہو جا رہا ہے اور صراط مستقیم سے جو ہٹ جاتا ہے اس کی دو شکلیں ہوتی ہیں۔ انہی دونوں شکلوں کو پہلے سمجھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آدمی مخلص ہوتا ہے، حق کی پیروی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، نیت اس کی بڑی صاف ہوتی ہے، لیکن سمجھنے میں خطا کرتا ہے یا علم کی کمی کی بنا پر اس کا پیر چل جاتا ہے۔ بھائی دیکھیں، کسی کو یہاں سے آپ لوگوں میں سے کسی کو دبئی جانا ہے، سب سے بڑا مقصد نیک نیتی کے ساتھ اس کا کہاں جانا ہے؟ دبئی۔ لیکن کہیں راستہ بھٹک گیا، اب اس کا کوئی قصور تو نہیں، اس کا کوئی قصور نہیں، نیت اس کی صاف ہے، مین روڈ جانا چاہتا ہے، صحیح راستے سے جانا چاہتا ہے، کوئی چور راستہ نہیں اختیار کر رہا ہے، صحیح راہ جا رہا ہے جو حکومت کی طرف سے جس پر چلنے کی اجازت ہے، لیکن کہیں لیفٹ رائٹ میں ایسا بہک گیا کہ صراط مستقیم اس کے ہاتھوں سے نکل گیا، سیدھا راستہ نہیں، اب بھٹک گیا بیچارہ۔ ممکن ہے ایسا بھٹکے کہ وہ دبئی کے بجائے کوئی اور راستہ، زید کا راستہ پکڑے چلا جائے، اجمان واپس چلا جائے، لیکن نیت میں کوئی خرابی نہیں ہے اس کی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے جو مصنف بتا رہے ہیں، اس کو سمجھیں۔ نیت بہت ہی اچھی ہے بیچارے، اخلاص ہے، لیکن راستے سے وہ بھٹک گیا۔ یہ انسان تو اللہ تعالیٰ کے ہاں معاف کیا جائے گا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ یہ جو گیا صراط مستقیم سے گمراہی کے راستے پہ جو چلا گیا بیچارہ نیک نیتی کے بنا پر، کوئی بتانے والا، تنبیہ کرنے والا نہ ملا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں گنہگار نہیں ہوگا، یہ بری ہے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ان الحاکم اذا اجتہد، حاکم عالم دین مجتہد کے سامنے کوئی فتویٰ آیا، کوئی مسئلہ آیا، اس نے محنت کیا مسئلہ کرنے کے لیے، کتابیں چھانی، علماء سے مراجعہ کیا، نصوص ڈھونڈے، رات بھر مطالعہ کرتا رہا، صحیح مسئلہ معلوم کرنے کی اس نے کوشش کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں اور صحیح مسئلہ وہ آ گیا، محنت کیا، اگر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صحیح رہنمائی کر دی، صحیح مسئلے پر پہنچ گیا، تو آپ فرماتے ہیں اس کو ڈبل اجر ملے گا۔ کتنا اجر ملے گا اس عالم کو؟ مجتہد ڈبل، ایک تو حق پانے کی اور دوسرے اس مسئلے کو ڈھونڈے اور اس پہ محنت کرنے کی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس کے برخلاف دوسرا مجتہد ہے، دوسرا عالم، محنت تو بہت کیا لیکن فاخطا، کوششوں کے باوجود بھی صحیح بات اس کو نہ لی، فاخطا، بلکہ فتویٰ دینے میں اس سے غلطی ہو گئی، مسئلہ بیان کرنے میں اس سے غلطی ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ کے رسول ایسا فرماتے ہیں اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے گنہگار نہیں ہوگا، اس کو بھی ایک اجر ملے۔ اسی لیے ائمہ مجتہدین میں چاہے کسی کو حق ملا ہو یا کسی کو حق نہ ملا ہو، ہم کسی کو برا بھلا کہنے کا اختیار نہیں رکھتے، کیوں؟ وہ مجتہد تھے، عالم دین تھے، یہ تو بالکل واضح ہو گئی۔ لیکن اصل مسئلہ کیا ہے؟ صراط مستقیم سے بھٹک گیا، کوشش کیا لیکن صحیح راہ اس کو نہ ملی، نیت صاف ہے، اللہ تعالیٰ مقصود ہے، اللہ تعالیٰ گنہگار نہیں ہوگا۔ لیکن ہمارا اور آپ کا کیا کردار ہونا چاہیے، یہی سمجھنا ہے۔ ہمارا اور آپ کا، بعد میں آنے والوں کا کیا کردار ہونا چاہیے؟ جب چل جائے کہ واقعی
اس امام کا، اس عالم کا، اس مجتہد کا پیر یہاں پھسل گیا ہے، ڈگمگا گیا، صراط مستقیم سے ہٹ گیا ہے، تو ہم کو کام یہ نہیں کہ جیسے آج لوگ کہتے ہیں بھائی اتنے بڑے عالم تھے کیسے ان کا پیر پھسل سکتا ہے؟ آج ہی ہوتا ہے نا، اتنے بڑے عالم کیسے ان سے غلطی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمیں کہنے کی اجازت نہیں، ہمارا یہ کردار نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرے قسم کے لوگ کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں بھائی ہم تو لا علم ہے، اس نے صحیح کیا یا غلط ہم تو کرتے رہیں گے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ یہ گروہ بھی بہت ہی قصوروار ہے۔ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ مسئلہ سمجھ گئے ہوں گے خیال سے۔ ہمارا کیا کردار ہونا چاہیے؟ کچھ لوگ کیا دیتے ہیں تو اتنے بڑے سے غلطی کیسے ہو جائے گی؟ حالانکہ کتاب سنت کی روشنی میں معلوم ہو گیا جہاں اس کا پیر یہاں پھسل گیا، حق بات اس کے پاس نہیں، حق اس کے خلاف۔ تو ایک گروہ کیا کہتا ہے اتنے بڑے عالم سے کیسے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم تو نہیں گے، انہی کی بات مانیں گے۔ دوسرا گروہ کیا ہے؟ اس کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ہاں غلط ہے، لیکن کہتا ہے غلط اگر ہے تو اللہ ان کو پکڑ گا، ہم تو کہتے کہ اللہ تعالیٰ انہوں نے جسے بتایا تو اسی پر ہم عمل کر رہے تھے، ہمارا کیا قصور انہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں ایسے لوگوں سے ثابتہ پڑتا ہوگا یہ دونوں نظریات غلط ہیں۔ ہمارا کیا ہونا چاہیے؟ ایسی حالت میں چونکہ وہ گمراہ بھٹک گیا، اگر ہمیں معلوم ہو جائے کہ یہاں یہ حق کے خلاف ہے تو اس کی بات کو چھوڑ دیں گے، پیروی اس کی کریں گے جس کے پاس حق ہے۔ بات بالکل واضح ہے، نہیں سمجھ میں؟ بالکل صاف بات ہے۔ یہ تو پہلے کے لوگ ہیں۔ فلا یقتدی بذالک، امام بربہاری کہتے ہیں اگر وہ پیر پھسل گیا ہے تو کتنا نیک صالح کتنا مخلص ہوگا، اس کی پیروی نہیں کی جائے گی، پیروی اس کی جائے گی جس کے پاس حق ہوگا، لیکن اس کو برا بھلا نہیں کہیں گے۔ صراط مستقیم سے پھسل جانے اور راستے سے بھٹک جانے کی دوسری شکل انسان کے دل میں کبر، غرور، عناد اور ضد ہو۔ کیا ہو؟ کبر، غرور، عناد اور ضد ہو، حج بازی، ہٹ دھرمی ہو۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنے غلط قول کو اور غلط نظریوں کو چھوڑنے کے لیے تیار بلکہ باقاعدہ اس کی دفاع کرتا ہے، اپنے آپ کو حق ہی پر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے متعلق فرق ہے، دونوں میں ہی فرق ہے، دونوں بھٹکنے میں، پھسل جانے میں فرق محسوس ہوا۔ پہلے کی نیت درست تھی، لا علمی یا جہالت یا حق نفس کتاب و سنت کی بات نہ پہنچنے کی بنا پر وہ غلط کر رہا ہو۔ ایسے لوگوں کو حق معلوم ہوتا ہے تو قبول کر لیتے ہیں، لیکن حق نہیں معلوم ہو سکا، ساری زندگی گزر گئی ہو، تو ہمارا راستہ کام ہے کہ جب معلوم ہو جائے کہ ہاں اس کا یہ فتویٰ یا اس کا یہ قول کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اس کو چھوڑ دیں گے، حق بھی کریں گے۔ لیکن دوسرا انسان جو ہے اس کو معلوم کہ ہاں ہم سے حق چھوٹ چکا ہے، ہم صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں، قصدن عناد کی بنا پر، ضد اور ہٹ دھرمی کے بنا پر، کبر اور غرور بنا پر حق کو ٹھکراتا ہے اور باطل پر وہ ڈٹا رہتا ہے، اور باقاعدہ لوگوں سے مناظرہ، مجادلہ سب کچھ کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ حق کو چھپانے کے لیے باطل کی طرف سے وہ لڑتا ہے، دفاع کرتا ہے۔ ایسا انسان مصنف کہتے ہیں ضال مضل شیطان مرید، گمراہ ہے، گمراہ کرنے والا ہے، یہ مردود شیطان ہے، اس کی بات نہیں ماننی چاہیے اور نہ اس کے ساتھ دینا چاہیے، نہ ایسے انسان سے محبت کرنی چاہیے۔ اور ایسے بھی بہت سارے لوگ دنیا میں موجود ہیں
یہودیوں کی عادت ہے. یہودیوں کے متعان پاک میں موجود ہے اللہ تعالیٰ فرماتے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. نبی علیہ السلام کو سچا اور آخری نبی اچھی طرح سے جانتے ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ آخری نبی یہی ہے، لیکن وہ قبول کرتے نہیں تھے. جھوٹی تعویلات کے حیلے بہانے کے ذریعے وہ اپنے باطل کو حق ثابت کرنے کی کوشش کرتے اور یہ کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں. اس کی کئی مثالیں موجود ہیں سامنے. ایک تو میں نے کہا قرآن پاک کے مختلف مقامات پر، 2 مقام پر بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کو یقین اس بات کا آ چکا ہے کہ آخری نبی یہی ہے، لیکن قبول نہیں کرتے. حجت بازی کیا کہتے ہیں کہ اصل میں کئی چیزیں. نمبر 1، اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہماری قوم سے عہد لیا ہے کہ اسی نبی پر ایمان لانا جو تمہاری قوم کا ہو. حالانکہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے کسی نبی سے یہ عہد نہیں لیا تھا، بلکہ سورہ آل عمران کی روایت ہے اللہ نے ہر نبی کو بھیجتے وقت یہ عہد لیا تھا کہ جاؤ آخری نبی اگر ہمارے آ جائے تمہاری نبوت کو کینسل اور تم اپنی شریعت کو چھوڑ کر کے جو ہمارے آخری نبی کہیں گے اسی کی اتباع کرنا ہے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، ہمارے آخری نبی کی مدد کرنا ہے اور انہیں کی تصدیق، ان پر ایمان رکھنا ہے. اللہ نے تو یہ عہد لیا. لیکن یہودی علماء اپنی عوام کو اس باطل پر برقرار رہنے کے لیے کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم اسی پر ایمان لائیں جو ہمارے قوم بھی ہو. تو چونکہ یہ آخری نبی ہماری قوم کے نہیں ہے، یہ بنی اسماعیل کے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں. ان پر ایمان لانے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوگی. اس طرح سے کہہ کر کے علماء نے عوام کو ڈرایا. اور ان کی حرکتیں ذرا دیکھو اور کیا دلیل دیتے ہیں. سورۃ البقرہ کے اندر سب کچھ موجود ہے. جب یہودیوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی تو کہتے قلوبنا غلف، قلوبنا غلف. اصل میں اللہ اکبر، سوچو مصنف نے کتنی بڑی بات بیان کی کہ جب بھی انسان حق چھوڑتا ہے اور صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے تو اس کی 2 شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو نادانی، لا علمی یا نصوص نہ ملنے کی بنا پر اس کا پیر پھسل جاتا ہے، حق سے ہٹ جاتا ہے، لیکن اس کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے. ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا عذاب سے بچ جائے. کیوں؟ اس کی نیت حق مخالفت نہیں تھی بلکہ حق نہ پہچاننے کی بنا پر گمراہ ہوا. لیکن ہمارا اور آپ کا کام ہے اس کی پیروی نہیں کریں گے. لیکن دوسرا شخص، دوسری شکل کیا ہوتی ہے؟ حق پہچانتے ہوئے، علم رکھتے ہوئے، صحیح بات کا علم رکھتے ہوئے، حق پہچانتے ہوئے عناد، بغض، عناد. اور آج کے اسلام میں کیا تعصب، کیا ہے؟ تعصب، ضد، ہر دھرم کی بنا پر کبر اور غرور دل کے اندر ہے، حق کو پہچانتے ہوئے ٹھکرا دیتا ہے. اور اس کی وجہ میں نے بتایا، ایک تو جھوٹے والے ہوتے ہیں، جھوٹ بول کر کے. جیسے یہودیوں نے کہا اللہ نے ہم سے دیا ہے کہ اسی نبی پر ایمان لانا تم لوگ جو تمہارے بنی اسرائیل کے ہو، کسی اور قوم کا نبی آئے اس پر ایمان نہیں لانا. اپنے قوم کو جہالت کی وجہ سے، قوم کی جہالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس سے ان کو اطمینان دلا دیا بھائی ہم اس نبی پر ایمان لا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے. اللہ نے تو بیان فرمایا، ہم سے عہد لیا ہے کہ اسی نبی پر ایمان لانا جو تمہاری اپنی قوم بنی اسرائیل کا ہو. پھر جب ان سے کہا جاتا، دوسرا بہانہ ذرا دیکھیں، دوسرا عذر ذرا دیکھیں کہ جب ان سے ایمان لانے کا ان کو ایمان لانے کی دعوت دی جاتی تو کہتے قلوبنا غلف. اصل میں نبی جو علم لے کر کے آئے ہیں اس شخص کے لیے ہو جس کے پاس علم نہ ہو، جس کے پاس دین نہ ہو، بالکل جاہل ہو. اور یہ کون سے لوگ ہیں؟ بنی اسماعیل عرب کے لوگ. قلوبنا غلف،